اب دیکھو یہی ہے نا کہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ کسی کمپنی کے انڈر کسی باس کے انڈر کام کرنا پسند کرے گی بنسبت اس کے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ہسبینڈ کی بات مانے, ٹھیک ہے, اور ساری رسپانسبلٹیز اس مرد کی ہوں, بل دینا, سارے خرچے کرنا, اور وہ صرف گھر کو سنبھالے, ٹھیک ہے. ایک عورت جو ہوتی ہے جو فیمنسٹ ہے یہ ایک باس کے انڈر کام کرنا ایکسیپٹ کر سکتی ہیں مگر اپنے ہسبینڈ کے انڈر نہیں رہ سکتی. یہ کتنی میسڈ اپ چیز ہے, مجھے نہیں یہ چیز سمجھ میں آتی بالکل بھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک پارٹنر ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے انڈر نہیں رہ سکتے مگر آپ ایک باہر والا بندہ جس کی موسٹ پروبیبلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹینشنز بھی صحیح نہیں ہوں گے, اور اگر اس کو موقع ملے گا تو وہ آپ کو لے جائے گا اپنے ساتھ, اس کے انڈر آپ کام کرنا پسند کرو گے پیسوں کے لیے, بٹ آپ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانو گے. جو بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ساری خواری میری, ساری خواری میں کروں گا, سارا پین میں لوں گا, آگ سے روز میں گزروں گا, خچل خواری میں کروں گا, تم نے صرف گھر پہ رہنا ہے, موڈ اپنا اچھا رکھنا ہے, ٹھیک ہے, صاف ستھرے رہنا ہے, اور گھر کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے سنبھالنا ہے, اور بچوں کو ٹائم دینا ہے, دیٹس اٹ. پروف کس کو کر رہی ہیں یہ عورتیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کر لی جاب, سارا کچھ کر لیا, گھر پہ برابری مل گئی, پروف کیا کی ہے؟ وٹ از دا اینڈ گول؟ کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ میں بس جو ہے وہ عورتیں اکیلی رہ جاتی ہیں. یہی ہوتا ہے, بلیوں کے ساتھ گھر پہ اکیلی رہو گی, ایک بچہ نہیں ہونا گھر میں, طلاق ہو گئی ہوگی, شوہر کے ساتھ پیسے کما لیے, کچھ گوچی بیگ افورڈ کر لیے, لیکن وہ قبر میں لے کے جاؤ گی کیا؟ یار میں لڑکیوں کو بلیم نہیں کرتا, صحیح ہے, آج کل کے مرد نہیں ہیں, لڑکے ہیں, وہ بچے ہیں, وہ لڑکیاں ہیں. میں بلیم نہیں کرتا لڑکیوں کو اگر وہ سبمٹ نہیں کری ہے, جو بھی مرد ہی اتنے مطلب آج کل کے ماشاء اللہ ہمارے کیا مسئلہ بتاؤں, جو فیمنزم کا کانسیپٹ بھی ہے نا وہ مردوں کی وجہ سے اتنا آگے پہنچا, وہ اتنا آگے پہنچتا ہے. اگر مرد ایکسیپٹ نہ کرتے تو پھر فیمنزم آگے آتا ہی نا. ایک عورت جب بولتی ہے نا کہ مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, شی ڈزنٹ ریئلی مین اٹ. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہنے کا, اس کا مطلب جو ہے نا کہنے کا وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا ڈھکن نہیں چاہیے جو مہینے کے 50,000 روپے کماتا ہو, اور نہ ہی اس کو اپنے کپڑے پہننے کی تمیز ہو, نہ ہی اس کو جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے کی تمیز ہو, نہ ہی اس کے گولز ہوں اور امبیشنز ہوں, ٹھیک ہے. جب ایک لڑکی کہتی ہے نا کہ مجھے مرد کی ضرورت نہیں, دس از واٹ شی مینس, کہ مجھے کوئی ڈھکن نہیں چاہیے اپنی زندگی میں. If you truly listen, this is what she means. صحیح بات ہے. کیونکہ لڑکیاں کیا بولتی ہیں کہ لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ایک جو ہے وہ لڑکوں سے سب سے زیادہ رہتا ہے کہ بھائی ہمیں سمجھتے نہیں ہیں یہ لڑکے, ان کو ہماری بات نہیں سمجھ میں آتی. اب لڑکیاں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ مائنڈ ریڈرز ہوں, ٹھیک ہے, کہ ان کا دماغ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اب ایک لڑکی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو ایک سب سے آسان طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھو کہ وہ کیا بول رہی ہے, اس پہ آپ نے مگر فوکس نہیں کرنا. آپ نے جو فوکس کرنا ہے نا وہ اس چیز پہ کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے, ایموشن کیا ہے اس کے پیچھے. اب جیسے میں نے بات کی کہ ٹھیک ہے ایک لڑکی بولتی ہے کہ مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ لڑکی تب ہی یہ چیز بول سکتی ہے جب وہ خود پیسے کما رہی ہو. میں ٹویٹر یوز کرتا ہوں, ٹویٹر پہ میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں, ٹھیک ہے. آل دا ٹائم میری کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ لڑکیاں آتی ہیں, او آج ہمارا پے ڈے تھا, ہمیں ٹویٹر کی طرف سے اتنے پیسے ملے, اور ہم نے آج جو ہے وہ اپنی ہارڈ ارنڈ منی کیش جو ہے جو کمایا ہم نے ٹویٹر سے نا, اس سے ہم نے جو ہے نا یہ آئی فون ایکس خریدا ہے. پاکستان کی لڑکیاں ٹویٹر پہ اس طرح کے ٹویٹس ڈال رہی ہوتی ہیں آگے. اب یہی دیکھا جائے تو کتنے لڑکے ایسے ہیں جو اپنے لیے اور اپنی جو ہے وہ بیوی ہے اپنی گرل فرینڈ کے لیے کوئی اس طرح کا اچھا ایکسپینسو گفٹ خرید سکتے ہیں. بہت تھوڑے سے ہوں گے, بہت تھوڑے سے ہوں گے. یا تو وہ باپ کے پیسوں پہ ہوں گے, ٹھیک ہے, یا تو پھر جو ہے وہ کوئی بزنس مین ہوں گے, یا تو مطلب جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے تو ڈالر میں کما رہے ہوں گے پیسے, تبھی ہو سکتی ہے یہ چیز. یا تو پھر وہ ہوگا کوئی 30-40 سال کا جو اپنی لائف میں آلریڈی سیٹلڈ ہے. ایک 22 سال کا لڑکا یہ چیز نہیں کر سکتا, مگر ایک 18 سال ایک 19 سال کی لڑکی ٹویٹر پہ بیٹھ کے پیسے کما رہی ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ یہی بولے گی نا کہ مجھے ایک مرد کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے آس پاس کے مرد تو خچل خواری کر رہے ہیں بھائی, اگلے کی سیلری 40,000 روپے مہینے کی ہے, وہ رینٹ بھی دے گا, اوپر سے یہ اپنے خرچے بھی نکالے گا, سارا کچھ کرا کے, تو وہ مجھے سال میں کہیں ویکیشن تک نہیں لے کے جا سکتا. ابھی اگر ملٹری ڈرافٹ اگر کمپلسری کر دیں, صحیح ہے, ساری عورتوں نے جانا ہے کچن کی طرف. ایگزیکٹلی سیدھی بات ہے, وہ جاگ جائیں گی وہ کہ بھائی اب ریالٹی آ گئی ہے, مردوں کو آگے کریں گے. مطلب اسٹوپڈیٹی ہے نا. اگر دیکھا جائے اب ٹائٹینک کی جیسے بات کر رہے ہیں اگر ہم لوگ, صحیح ہے, تم ٹائٹینک کا تم لوگوں کو اوبیسلی پتا ہوگا لائف بوٹ جو تھی وہ اتنی نہیں تھی جتنے پیسنجرس تھے. اب تم لوگوں کو کیا لگتا ہے مرد گئے ہوں گے لائف بوٹس میں پہلے بھاگ کے؟ نہیں, انہوں نے بولا کہ یار اپنی عورتوں کو اور بچوں کو ہم آگے کریں, پھر ہم دیکھی جائے گی, ہماری دیکھی جائے گی. فیمنزم کا کانسیپٹ ہوتا ادھر فیمنزم نہیں, ادھر نہیں آنی فیمنزم. میں تمہارے ساتھ رہوں گی, تم جاؤ پہلے, میں ادھر کھڑی ہو کے سوچوں گی کہ بچائے کس طرح. تب تو ڈوبی جانی تھی, انہیں بھی مرنا تھا, مردوں نے بھی مرنا تھا, بچوں نے مرنا تھا. اور دوسری وجہ بھی ہے, پہلے عورتوں اور بچوں کو اتارا گیا تھا
وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہی تھی کہ جو مرد پیچھے رہے تھے نا شپ میں وہ آرام سے بیٹھ کے شور کے بغیر سوچ سکتے تھے کہ ہم نے اب کیسے بچنا ہے. اس لیے عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے پہلے ہی نکال دیا گیا تھا. صحیح ہے, آرام سے وائلن چل رہے تھے اور گا رہے تھے اور ناچ رہے تھے. عورتیں کہیں بھائی آرام سے اب سوچ سکتے ہیں, اب سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح مطلب سچویشن کو انڈر کنٹرول لے. صحیح بات ہے. ورنہ شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے, عورتیں بھاگ رہی ہوتی ہیں اور وہ ویسے ہی پینک کرتی ہیں ایسی سچویشن میں. ایگزیکٹلی. اب دیکھو یہی بات ہے نا کہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ اور وائف ہے, ٹھیک ہے, ان کی نئی شادی ہوئی ہے. اب ایک عورت جو ہوگی وہ مرد کے پیسوں کو یوز کر کے اس کا خرچہ کروا کے جو اس نے اتنی محنت سے پیسے بنوائے خوبصورت سا کچن بنائے گی. مگر جب ہم یہ بولیں گے کہ اس بندی کو کچن میں ہی رہنا ہے تو اس بات پہ ہٹ جائے گی. بڑی اچھی مثال ہے ویسے. ایموشن ایک ٹریگر بھی کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بندہ ٹریگر ہو سکتا ہے آرام سے. اگر ایک بندے کو بولا جا رہا ہے کہ ایک وہ بیچارے کے پاس وہ گاربیج اٹھانے کا کام کرتے ہیں, اس کو بول رہے بھائی تیری اوقات یہی ہے بھائی, تو یہ کام کرے گا زندگی بھر تو ٹریگر ہوگا. ویسے ایک عورت کا بھی دماغ اسی طرح سے ہوتا ہے. ٹریگر ہونے کی بات نہیں ہے نا. ایک عورت ایک مرد کے پیسے یوز کر کے اس کا خرچہ کروا کے اپنے حساب سے خوبصورت سا کچن بنوا رہی ہے گھر کے اندر. مگر جب اس عورت کو بولا جائے کہ بھائی تم نے کچن میں رہ کے کھانا بنانا ہے تو اس پہ جو ہے وہ فیمنسٹ جاگ جائے گی اندر کی. یہ ہر سچویشن نہیں ہے. اگر پیسے ہیں نا مرد کے پاس تو یہ بات بول بھی سکتا ہے, لیکن ایک عام سا مرد اگر بول رہا ہے جو آئیدی سی کمائی کرتا ہے, بیچ کی کمائی کرتا ہے, وہ اگر عورت کو بولے نا تو پھر نہیں ہو سکتا. یہ کام نہیں چلے گا. اس کے لیے ایک سرٹن سٹیٹس بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ آج کل کی جتنی بھی فیمنسٹ ہیں نا جو یہ بولتی ہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی بات 100% صحیح ہے اس وجہ سے کیونکہ آج کل کے مرد ہی نہیں رہے. یہ جتنی بھی فیمنسٹ ہے نا اگر ان کو ایک مرد مل جائے, ٹھیک ہے, ان کو ضرورت تو ہے مردوں کی اپنی زندگی میں, بھلے یہ ایکسیپٹ کریں اس چیز کو نہ کریں, ان کی نیچر میں ہے کہ ان کو ایک مرد کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے. مگر ان کی بات 100% اوتھینٹک اس وجہ سے کیونکہ آج کل کے مرد ہی مرد نہیں رہے بھائی. آج کل کے مردوں کو دیکھو نا, کیا ہے, کمپلیننگ کریں گے, ٹھیک ہے, پورا دن بلیم کریں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, چیں چاں چوں چاں, ساری جو ہے وہ اپنا آ کے رولا جو ہے اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی جو ہے وہ اماؤں کو سنائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اب ایسی غصہ الگ کریں گے, ٹھیک ہے, اگر اگلی کوئی غلطی کر دے تو اس پہ غصہ الگ کریں گے, اس کو ہاتھ بھی اٹھائیں گے اس کے اوپر, اس کو ڈیگریڈ بھی کریں گے. ایگزیکٹلی گھر لے کے آئیں گے. تو عورتیں یہ جو جتنی بھی فیمنسٹ ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے لیے کافی ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو جو بات ہے برو, مرد ہی نہیں رہے آج کل کے. اگر آج کل کے مرد جو ہے وہ ان کو پتہ چلے کہ میسکولینٹی اصل میں ہوتی کیا ہے تو یہ ساری فیمنسٹ جو ہے وہ چپ کر کے انہوں نے گھر پہ بیٹھ کے کھانے بنانے ہیں. انہوں نے مورچوں میں نہیں نکلنا, باہر جا کے عورت مارچ نہیں کرنا اور سائن بورڈز لے کے نہیں کھڑے ہونا انہوں نے, کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ان کے گھر میں کوئی ان کو پراپر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اگر ایک انسان اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ میں نا, دوسرا انسان بھی اپنے آپ اس ڈیفالٹ سیٹنگ میں واپس آ جائے گا, آٹومیٹکلی آ جائے گا. کسی کو فورس کرنے, بہت اچھی بات ہے یہ, کسی کو فورس کرنے کی نہیں ضرورت پڑے گی. اگر ایک مرد رہے گا تو وہ عورت اپنے آپ اپنی فیمنن انرجی میں آ جائے گی. کچھ اوور پلے نہیں کرنا ہوگا کسی کو. ایک مرد کو اس کو مارنے کی نہیں ضرورت سمجھانے کے لیے کہ بھائی تو عورت بن, اپنے آپ آ جائے گی. رسپانسبلٹیز نبھانا ضروری ہے اس کے لیے بس. اب دیکھو نا, یہ جو فیمنزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ اتنا پڑھ کے ہی تو آیا ہے. اب اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کی, ٹھیک ہے, چلو عورتوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن کے رائٹس ہونے چاہیے, مگر آج کل کی جو ایجوکیشن ہی ایسی کہ وہ تو آپ کو اپنے پرپز سے ہی ہٹا رہی ہے. لاجک جو ہوتی ہے نا, لاجک کو ایک فیکٹ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے پروف. ایموشنز کو آپ کو ایک فیکٹ بنانے کے لیے پروف کی ضرورت نہیں ہے. ایموشنز جسٹ ایگزسٹ, ٹھیک ہے. جو عورت ہوتی ہے وہ ایک ایموشنل کریچر ہے, اس کے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ صرف ایگزسٹ کرتے ہیں, نہ ہی اس کو پروف کی ضرورت ہے, نہ ہی اس کو فیکٹ کی ضرورت ہے. اگر اس کو فیل ہو رہا ہے تو وہ صحیح ہے, بٹ لاجک اس طرح کام نہیں کرتی, ٹھیک ہے. لاجک بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو آج کل جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے فیمنزم کا کہ عورت مارچ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح لڑکیوں کے رائٹس ہونے چاہیے کہ بھائی ہم کام کریں, ہمیں جو پہننا ہے ہم وہ پہنیں, ٹھیک ہے, ہم گھر میں کیوں کام کریں, ہم کھانا کیوں بنائیں, ہم بچے کیوں سنبھالیں, ہم بھی جا کے کام پہ جو ہے وہ جاب کر سکتی ہیں, ہم بھی جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں جو مرد کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوا, اس سے ہوا یہ کہ ایک عورت کا جو سب سے مطلب اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کا جو گول ہوتا ہے وہ, اگر فیمنزم کی ہم بات کریں, اس میں یہ ہے کہ ایک عورت کو ایک مرد کی دنیا میں کوئی ویلیو پرووائڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ مردوں کی دنیا ہے بیسکلی. باہر جو جتنی بھی وائلڈ لائف ہے جس کو ہم لوگ وائلڈ لائف کہتے ہیں, ریئل ورلڈ, یہ ایک مردوں کی دنیا ہے, عورتوں کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ایک عورت کو ایک مرد کی دنیا میں ویلیو پرووائڈ کرنے کا سب سے جو ایک طریقہ ہے نا وہ ہے عورت بننا.
مرد بننا نہیں. ایک عورت کا ایک مرد کی دنیا میں ویلیو پرووائڈ کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ عورت بن کے رہے, مرد نہ بنے. مگر آج کل کے سوسائٹی میں ایون کہ اب تو خیر پاکستان میں بھی یہ چیز پروموٹ کی جا رہی ہے کہ بھائی لڑکیاں بھی کام کریں اور جاب کریں اور پیسے کما کے لائیں اور یہ اور وہ. یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ ساری شروعات ہوئی ہے فیمنزم. اب کتنا پرانا کانسیپٹ ہے. شروع میں فیمنزم کیا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو ایکول اپرچونیٹی دی جائے, ووٹنگ میں دی جائے ایکول اپرچونیٹی, ایکول جاب اپرچونیٹیز دی جائیں. وہاں سے شروع ہوتا یہاں تک آ گیا. اب کیا ڈیفینیشن فیمنزم کی کہ بھائی عورت وہ ایک مرد کی طرح بالکل یہاں سے آتا ہے. ہر طریقے کا رائٹ عورت کو دیا گیا ہے, مرد سے زیادہ دیا گیا. آج کل کے زمانے میں عورتوں کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے یار. لیکن تم لوگ اگری نہیں کرو گے کہ ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو نہ ایجوکیشن کی ایکسیس تھی, ٹھیک ہے, نہ ہی وہ کہیں کام کر سکتی تھی اس کی وجہ سے, پھر سیکشولائز بھی ہوتی تھی. مطلب جتنے بھی ریپ کے کیسز ہوتے تھے عورت کچھ بول نہیں پاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ بول دیا تو میرے پہ ہی آئے گی الٹا. تو یہ اگر دیکھا جائے نا, یہ ریزنس تھے کہ فیمنزم, یہ جو ریزسٹنس ہے نا جو اسٹارٹ ہوئی تھی, پیپل اسٹارٹڈ ٹاکنگ کہ انف از انف. تو میں اس چیز سے میں اگری کرتا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ماڈرن فیمنزم ہے نا وہ ٹاکسک ہے. میسکولینٹی ٹاکسک نہیں ہے, میسکولینٹی ہیز بین دا سیم سنس ڈے ون. لیکن یہ جو نیا فیمنزم, یہ جو موومنٹ ہے نا, کانسیپٹ ہے, یہ بہت ٹاکسک ہے. مجھے اس چیز سے مسئلہ کیوں ہے, وائی ایم آئی بادرڈ بائی اٹ, کیونکہ جو ابھی لڑکیاں گرو ہو رہی ہیں, جو بڑی ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں برین واش اس چیز سے. ایوری بڈی از فارگیٹنگ دیئر فکنگ رولز, ٹھیک ہے. تو اس سے فیوچر بھی ایٹ اسٹیک ہے. فیمنزم, دا ورڈ فیمنزم ڈیرائیوز فرام دا ورڈ فیمینینٹی. اب جو ورڈ فیمینینٹی ہے اس میں میسکولینٹی کی برابری کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ دونوں چیز ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں, صحیح بات ایکول نہیں ہے ایکول. یار پتہ ہے بات ساری کیا ہے, لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مین اینڈ وومن آر مور سملر دین دے آر ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. لیکن جو ڈفرینسز ہیں نا وہ تم نے جس طرح کہا بہت ایویڈنٹ ہیں. تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنی چاہیے. عورتیں مرد بننا چاہ رہی ہیں آج کل, دس از جسٹ ٹاکسک بیہیویئر. دیکھو آج کل کا جو فیمنزم ہے نا, جو جس کی جیسے تم نے ابھی بات کی نا کہ فیمنزم جس ٹائم پہ اسٹارٹ ہوا تھا اس میں جو ایشوز تھے کہ لڑکیوں کے پاس رائٹس نہیں تھے, ٹھیک ہے, ان کو ووٹ کرنے کا رائٹ نہیں تھا, ان کے پاس مطلب ایجوکیشن لینے کا رائٹ نہیں تھا, گھر سے باہر نکلنے کا رائٹ نہیں تھا. اب دیکھو یہ تو چلو ماڈرن زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ جو ہے وہ فیمنزم کرتے اور جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا. اگر ہم اسلام دین کے حساب سے دیکھیں تو جتنے رائٹس ایک عورت کو ہمارا دین دیتا ہے اتنے رائٹس نہ ہی یہ سوسائٹی دیتی ہے اور نہ ہی کوئی اور ریلیجن دیتا ہے. صحیح بات ہے, اسلام میں عورت کے بہت حقوق ہیں, بہت زیادہ حقوق ہیں, ٹھیک ہے. اسلام تو فیمنسٹ ریلیجن ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ادھر پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری پرفیکٹلی اسلام کو فالو نہیں کرتی. ابھی آج کل سعودیہ کو دیکھ لو, کانسرٹس ہو رہے ہیں, لڑکیاں اب جو پہلے ابایا ضروری ہوتا تھا پہننا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, حجاب نہیں کر رہی. تو یہ کوئی بھی کنٹری اب پرفیکٹلی اسلامسٹ نہیں رہی. اب پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے, ریپ کیسز وہاں پہ ہائی ہیں, تو یہ کچھ کنٹریز میں سمجھ بھی آتا ہے. لیکن کوئی بھی موومنٹ جو وومن لیڈ ہو نا, وہ ایموشن اس میں انوالو ہوتا ہے. ایموشن کیا کرتا ہے, ایکسٹریم سچویشنز کریٹ کرتا ہے. لاجیکل جو ریزننگ ہوگی نا جس میں اس کے ساتھ فیکٹ ہوگا اور پروف ہوگا پیچھے بیک اپ کرنے کے لیے. اس لیے جو فیمنزم ہے نا اتنا آگے چلا گیا کیونکہ مردوں نے الاؤ کیا تو فیمنزم کہاں تک اب پہنچ گیا ہے. اب تو ووٹنگ تک بات بھی نہیں رہی, بات تو بہت آگے بڑھ گئی ہے. آج کل کی جو دیکھو آج کل کا جو فیمنزم ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف مردوں کو ڈیمین کرنے کے لیے, دیٹس اٹ. ایک میسکولینٹی کو, ایک مردانگی کو نیچا دکھانے کے لیے, اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے لڑکیاں بولتی ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ایکول رائٹس چاہیے اور ہمیں مطلب جو ہے اس چیز کا ہمارے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھی کام کر سکیں, ٹھیک ہے, ہماری سیلری سیم ہونی چاہیے, ہمارا سارا کچھ سیم ہونا چاہیے. تمہیں کیا لگتا ہے جو اوشنز میں جا کے, ٹھیک ہے, جو آئل رگز میں کام کر رہے ہیں یا اوشنز میں فشنگ کر رہے ہیں جا کے رات کو اتنے اندھیرے میں پانی کے دوران, ٹھیک, پانی کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے آس پاس, تمہیں لگتا ہے کہ ایک عورت ایسے انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکتی ہے؟ بالکل. وہ صرف کارپوریٹ جابس کے لیے لڑتی ہیں.
व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए सिर्फ, ऑफिस जॉब जिनमें एसी लगा होता है, जिनमें एसी लगा हुआ होता है, कुर्सी लगी हुई होती है, बैठना है जाके. ऊपर से रेशियो भी देखा जाए, जो इंजीनियरिंग जॉब्स होती हैं ना, दैट इज डोमिनेटेड बाय मेन, और जो नर्सिंग जॉब्स होती हैं वो डोमिनेटेड बाय वुमेन है. All दोनों में professions- पे में डिफरेंस है. All professions are dominated by men. ये इतना- दुनिया मर्दों की वजह से ही चल रही सही है. बात है, आई कम्प्लीटली एग्री. नहीं सिर्फ कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो डोमिनेटेड बाय वुमेन है. अब जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल टीचर्स की अगर बात करो तो वो ज्यादातर स्कूल टीचर्स जो होते हैं औरतें होती हैं, क्योंकि वो दुनिया तो नहीं चला रही है ना मगर दुनिया नहीं चला रही. हाँ, लेकिन हम ये जॉब्स की बात बात है कर रहे हैं आजकल. अब दुनिया में जॉब सिर्फ दुनिया चलाने के लिए भी नहीं है, क्योंकि अब प्रिविलेज भी आ गई है, क्योंकि दुनिया चल रही है. अमेरिका में अब प्रिविलेज की तरफ भी लोग जाते हैं. तो प्रिविलेज में क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्विसेज अवेलेबल होती हैं. रिटायरमेंट होम्स हो गई, तो रिटायरमेंट होम्स में ज़्यादातर कौन काम कर रही होती हैं, औरतें, क्योंकि उनको सर्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है. इस तरह की जॉब्स रन किए जाती हैं औरतों से. लेकिन जो मेजर जॉब्स हैं ना, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो गई, अब बुर्ज खलीफा के जो वर्कर्स थे वो ऊपर चढ़ के जो बिल्डिंग बना रहे थे, वो औरतें तो नहीं थी ना. स्काई स्क्रेपर्स बना रहे हैं हाँ, मर्द, वो ठीक मर्द है, ही थे. इतने 2000 फीट पे, पता नहीं कितने हजारों फीट पे चढ़ के, पता नहीं कैसे कैसे कितने मुश्किल तरीन काम करने में, क्या लगता है वो औरतें कर सकती हैं? कभी भी नहीं कर यार, ये सकती. इतना स्टूपिड रीजन है ना कि मर्द और औरत की पे में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वो मर्द है और हम औरतें हैं. यार, men are more likely to work dangerous jobs. हाँ. They are more likely to work longer hours. सही है. They're more likely to sacrifice. सही है. और मतलब सारी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई मर्द को ज़्यादा पे इसलिए मिलती है क्योंकि हम औरतें हैं. यार ये बात नहीं है. men, वही बात है, men sacrifice more. They're more likely to work. They're more likely to. अब एक कॉर्पोरेशन होती है, बिजनेस होती है, उसका काम क्या होता है? अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट जो है मिनिमाइज करना. अब एक औरत होती है, अगर एक औरत को एम्प्लॉय रखो, पॉसिबली है कि इन द नियर फ्यूचर वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो मैं 9 महीने तक उसको पेड करना है. वो काम भी नहीं करेगी, तुम उसको पे करते रहोगे. और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है, औरतें जो होती हैं वो हर छोटी बात पे कंप्लेन करती हैं. ऊपर से ना वुमेन एग्रीएबल भी बहुत होती हैं. तो निगोशिएट, जब वेज की निगोशिएशन की बात आए ना, तो मर्द कर लेते हैं, अपनी पे बढ़वा लेते हैं. औरतें ज़्यादातर नहीं करती. औरतें एग्री कर लेती हैं होती पे के साथ, गलेबल होती हैं बेसिकली. हाँ. तो अगर फॉर एग्जांपल एक जॉब थी मिनिमम वेज पे, वहाँ पे कोई बंदा काम कर रहा है, मर्द जो है ओवर टाइम काम करके उस बात की लड़ाई लेगा कि भाई मैं इतने साल काम किया, मेरी पे बढ़ा दो. लेकिन अगर एक औरत इस चीज़ की कोशिश में लगेगी, वो प्रोबेबली सक्सेसफुल नहीं होगी. नहीं, सक्सेसफुल हो सकती है. देखो, एक औरत जो है वो मेकअप क्यों लगाती है? लेकिन एक औरत मेकअप क्यों लगाती है? देखो, मेकअप, ठीक है, ये जो वर्ड है, इसको अगर तुम ब्रेक करो तो मेकअप का मतलब क्या है? यू आर मेकिंग अप फॉर समथिंग. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप जो है, मेकअप का बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है कि यू आर ट्राइंग टू एनहेंस योर लुक्स. ठीक है, अब इसी तरह अगर हम बात करें वर्क प्लेसेस पे, लड़कियां जो है वो मेकअप लगा के आती हैं. लाल लिपस्टिक हो गई, ब्लश हो गया, आई शेडो हो गया, ये सारी चीज़ें लगा के आती हैं. ठीक है, क्यों? रीज़न इसका क्या है? लड़कियों का मेकअप अगर देखा जाए तो लड़कों के पास तो कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि लड़के जो है वो अपने लुक्स से या अपने जो है चिकनी चुपड़ी बातों से जो है वो प्रमोशन ले लें जाके. दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, लड़कियां जब वर्क फोर्स में आती हैं तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको पता है कि वो खूबसूरत हैं, वो मेकअप लगा के अपने आप को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं. और वर्क प्लेस में इस तरह के बेनिफिट्स उठाती हैं लड़कियाँ कि बॉस के साथ जो है वो करीब होके या जो है मैनिपुलेशन यूज़ करके अपनी प्रमोशंस या अपनी पोजीशंस चेंज करवा लेती हैं. मर्दों के पास ये ऑप्शन नहीं है. एक मर्द अगर किसी कंपनी में जा रहा है तो उसको लैडर क्लाइंब करने का सिर्फ और सिर्फ उसका तरीका ये है कि वो कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा ऊपर. मगर एक औरत के पास ऑप्शन होता है कि अगर वो किसी, अब जैसे रिसेप्शनिस्ट की बात करें, ठीक है, ज़्यादातर जगहों पे इवन के वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं वो लड़कियां हायर करते हैं. क्यों? खूबसूरती नजर आए ना. कोई बंदा अंदर आता है ऑफिस में या किसी जगह पे अंदर आता है तो एक लड़की को रिसेप्शनिस्ट रखा जाता है कि भाई खूबसूरत लड़की है, भले उसको आता जाता कुछ ना हो, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को लुक्स की बेसिस पे जॉब मिल जाएगी. मगर एक लड़के की क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एक लड़के की स्किल्स देखी जाती हैं, उसका पर्सोना देखा जाता है, उसकी अपीयरेंस देखी जाती है, तब जाके कोई पॉसिबिलिटी है कि उसको वहाँ पे जॉब मिले. ये एक बहुत स्टूपिड रीज़न है कि औरतों को पे कम मिलती है, मर्दों को पे ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो हम औरतें हैं, वो मर्द हैं. ये बात बहुत स्टूपिड लगती है मुझे, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो ना ट्रूली अगर दुनिया को, तो men are more likely to work longer hours, men are more likely to do dangerous jobs, men are more likely to work outside. सही है, men are more likely to sacrifice more. क्योंकि एक मर्द की ईगो जो होती है ना वो बहुत फ्रेजाइल होती है. तो अगर कॉर्पोरेट पोजीशन पे भी अगर हम बात करें, तुम लोगों को लगता है कि एक बंदी जो कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करी है वो एक मर्द के साथ कंपटीशन कर सकती है?
مردوں کی دنیا میں کمپیریزن عورتوں سے ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی لڑکی سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوگا کہ جو ہے مطلب یہ مجھ سے زیادہ کما رہی ہے, مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہے, یہ ہے وہ ہے. مردوں کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی مردوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, مگر عورتوں کا جو کمپٹیشن ہے وہ مردوں کے ساتھ ہے. مطلب یہ بات آپ لوگ مانو نہ مانو, اگر کوئی جاب ایسے ہی ہے جہاں پہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, مرد دیکھیں گے بھی نہیں, سوچیں گے بھی نہیں کہ عورتیں ہمارا کمپٹیشن ہے. Exactly. یہ اٹس جسٹ دا ٹروتھ یار, مرد اپنوں میں ہی کمپٹیشن کریں گے, ایسے ہی ہوتا ہے. آپ یو کی ناٹ فائٹ دس. ابھی ویسٹرن سائڈ میں کچھ اسپورٹنگ کمپٹیشنز ہیں جس میں ٹرانس لوگ ایز اے وومین آئیڈینٹیفائی کر کے گھس سکتے ہیں, اور اگر کوئی ٹرانس بندہ گھستا ہے نا کوئی ایسے کمپٹیشن میں, ایک سوئمنگ کا کمپٹیشن تھا لڑکیوں میں, وہ اس نے آئیڈینٹیفائی ایز اے وومن کیا, ایک مرد نے آئیڈینٹیفائی ایز اے وومن کیا, اور اس نے وہ کمپٹیشن ڈومینیٹ کیا, ہر ریکارڈز توڑے اس نے عورتوں جو بات ہے. اور پھر ان عورتوں کو بعد میں احساس ہوا اس بات کا کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ, اور پھر کچھ عورتیں پروٹیسٹ میں گئی تھی اس بات کو لے کے. یہاں پہ فیمنزم نہیں جائے گا ان کا, ایکول وہ احساس ہوتا ہے نا, ریئلسٹک ہوئی ہیں. پھر ایک ریئلسٹک سچویشن میں کسی فیمنسٹ کو اگر ڈالا جائے نا تو وہ فورن فیمنزم سے ہٹتی ہے. ماڈرن فیمنزم اتنی انوئنگ ہے نا, مطلب اتنی انوئنگ ہے, میں جتنا چاہوں مجھے فرق نہ پڑے لیکن ہے انوئنگ. ماڈرن فیمنزم کیا ہے بھائی؟ فری دا نپل, ٹھیک ہے, ابورشن ہم کریں گے, ٹھیک ہے, ویل سلیپ ود ایز مینی مین دیٹ وی وانٹ ٹو, صحیح ہے, ہم جتنے مرضی مردوں کے ساتھ سوئیں, ہم جو چاہے پہنیں گے, ہم جو چاہیں پہنیں. مطلب ماڈرن فیمنسٹ جو ہے نا, they're turning into the men they have always hated. Exactly. They're turning into fuck boys. Free the nipple تو Basically they're turning into fuck boys. فری دا نپل تو کسی مرد نے بھی نہیں. اب عورتوں کو فضول, مطلب دیکھو, اگر اس اسپیسیفک پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ لڑکیاں بولتی ہیں کہ ہم لوگوں کو جو پہننا ہے ہم لوگوں کی اس کی الاؤنس ہونی چاہیے پہننے کی, اگر ٹھرکی مردوں سے پوچھو تو وہ تو بولیں گے کہ ہاں بھائی پہنو نا, ہم نے کس نے منع کیا, آپ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے گھومو, ہمیں تو مزہ آ رہا ہے دیکھ کے. اور مسئلہ بھی ہوتا ہے اس بات سے کہ مرد سیکشولائز کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی اپنے آپ کو کر رہی ہو سیکشولائز. اب ایک لڑکی ٹھیک ہے جائے گی انسٹاگرام پہ, ٹھیک ہے, اپنی جو ہے وہ پوزز مار کے پکچرز ڈالے گی, ٹھیک ہے, پھر اس پکچرز جب وہ ڈالے گی اس کو لائکس آئیں گے, کامنٹس آئیں گے, اس کو ڈی ایمز آئیں گے لڑکوں کے, پھر وہ لڑکی جو ہے جا کے کمپلین کرے گی, یہ دیکھو یہ لڑکے مجھے پریشان کر رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے, اپنے بھائیوں کو بتائے گی, جا کے اپنے دوستوں کو بتائے گی, یہ دیکھو یہ لڑکے مجھے پریشان کر رہے ہیں, یہ مجھے ہراس کر رہا ہے, یہ مجھے یہ کر رہا ہے, یہ مجھے وہ کر رہا ہے. بھائی تو آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ کر کیا رہے ہو؟ ایگزیکٹلی یار, مطلب فیمنسٹ موومنٹ اسٹارٹ, ون آف دا ریزنز یہ تھا کہ عورتیں بہت سیکشولائز ہو رہی تھی تھرو موویز یا ٹی وی شوز جو پہلے کے زمانے میں ہوتے تھے. آج کل کی عورتوں کو دیکھو, ہم تو کما سکتے ہیں, اونلی فینس وغیرہ اسٹارٹ کر رہی ہیں, صحیح ہے, خود ہی اپنے آپ کو سیکشولائز کر رہی ہیں یہ چیزیں کر کے, اور مرد یہاں پہ الگ سفر کر رہے ہیں کیونکہ مردانگی ختم ہو رہی ہے. مردوں کے پاس ایکسیس ہے کہ بھائی آپ سبسکرپشن لو اونلی فینس پہ $10 کی, اس کی چک چک بھی نہیں سننی آپ نے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں اٹھانی, اب جو آپ وہ بولو گے اس کو وہ کرے گی. تو یہاں پہ مردوں کے لیے آسانی ہو رہی ہے نا. اب جیسے تم نے بات کیا فیمنزم جب اسٹارٹ ہوئی تھی ان دی ارلی ڈیز, یہ عورتوں کے پاس رائٹس کے ووٹس نہیں تھے اور کام نہیں کر سکتی تھیں عورتیں. جب عورتیں اصل میں جب یہ ویسٹرن سوسائٹی میں شروع ہوا تھا, یو ایس میں اسپیسیفکلی فیمنزم کا کانسیپٹ, جب عورتیں سپریم کورٹ کے پاس لے کے گئی تھی نا, تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ عورتوں کو ہم لوگ ووٹس کے رائٹس نہیں دیں گے اور عورتوں کو کام نہیں کرنے دیں گے. اس کے کچھ سال بعد جو راکفیلر فاؤنڈیشن ہے اور کارنیگی فاؤنڈیشن, بیسکلی ڈیل کارنیگی, ہاں نہیں اینڈریو کارنیگی, جو اسٹیل کا مونوپولسٹ تھا امریکہ میں ایک ٹائم پہ, بلینئر تھا ان دی ارلی ڈیز, ان لوگوں نے فنڈ کی تھی بیسکلی فیمنزم کی یونیورسٹیز میں, جینڈر اسٹڈیز لے آئے تھے, وومن اسٹڈیز لے آئے تھے, اور عورتوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کیا تھا. اس کا پرائمری سب سے مین ریزن یہ تھا کہ پہلے وہ لوگ صرف 50% آف دا پاپولیشن کو ٹیکس کر رہے تھے. جب انہوں نے عورتوں کو کام کرنے کا رائٹ دیا, دیٹ مینس دے ہیڈ ٹو ٹیکس 100% آف پاپولیشن. پھر پہلے 50% پاپولیشن ٹارگیٹ کر رہے تھے ٹیکس. جب عورتیں کام کرنے لگ گئیں, عورتیں جو ہے ورک فورس میں آ گئیں, لیبر فورس میں, تب وہ 100% ٹیکس کرے, تو دے ہیڈ ڈبل دا پروفٹ. تو سب سے پرائمری مین ریزن یہ تھا, انہوں نے جو ہے جینڈر اسٹڈیز اور یہ وومن اسٹڈیز اور یہ عورتوں کی رائٹس وغیرہ, ووٹس وغیرہ کو اس وجہ سے فنڈ کیا تھا تاکہ عورتیں ورک فورس میں آئیں اور جو ہے مرد جو ہیں وہ اپنے رول سے پیچھے ہٹیں. تمہیں پتہ ہے یہ چیز اگر دیکھا جائے نا, کنزیومرزم بھی پروموٹ کرتی ہے, کیونکہ مرد بھی کام کر رہا ہے, عورت بھی کام کر رہی ہے, مور انکم, اس گھر کی انکم بڑھ گئی,
تو اب وہ کنزیوم بھی کرے گا زیادہ. اسی وجہ سے انہوں نے بزنس کا فائدہ ہے, امریکہ از آل بزنس. اسی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کیا, جب فیمنزم ان دی ارلی ڈیز شروع ہوئی, انہوں نے پتہ ہے کیا کیا, ان ارلی 2000s اور 80s سے ارلی 2000s کی بات ہے, انہوں نے انفلیشن ریٹس اتنے بڑھا دیے کہ سنگل انکم ہاؤس ہولڈ والا انسان گزارا نہیں کر سکتا تھا. مطلب ایسے ہاؤس ہولڈ جس میں صرف ایک مرد کام کر رہا ہے, ہسبینڈ کام کر رہا ہے, وہ لوگ گزارا کر ہی نہیں پاتے تھے کیونکہ انکم اتنی ارن کر ہی نہیں رہے تھے وہ لوگ. انہوں نے فورس کر دیا تھا عورتوں کو, ایگزیکٹلی انہوں نے سیٹ اپ ہی ایسا کیا تھا کہ عورتیں کام پہ جائیں اور اسکول سسٹم سے بچے آ جائیں اور بچوں کو وہ لوگ برین واش کریں. اسی بات کی ایکسٹینشن ہے, کنزیومرزم کی ایکسٹینشن ہے. آج کل کون سے برانڈس لوگ, جو ایک عام بندہ ہے, مڈل کلاس کا بندہ ہے, وہ کون سے برانڈس کے لیے جاتے ہیں؟ گوچی, لوئی وٹون اور پراڈا, اس طرح کے برانڈس کے لیے. اور ابھی سب سے امیر بندہ کون ہے ابھی ہوا ہے؟ لوئی وٹون کا اونر, مجھے اس بندے کا نام نہیں پتا, برنارڈ ارنالڈ. وہ ابھی سب سے امیر بندہ بنا ہے. وہ بیسیکلی صرف لوئی وٹون کو نہیں اون کرتا, وہ ہنڈریڈز آف ڈفرنٹ برانڈ کو اون کرتا ہے, لگژری برانڈز کو. اور یہ سارے برانڈس کے ہیں, ایک کپڑا بیچتے ہیں, برانڈ لگا ہوا ہے, یہ لوگو لگا ہوا ہے اس کا, اور مہنگا بیچتے ہیں, اور یہ کیا کنزیومرزم ہے. اس طرح کی چیزیں اب ہائی ان ڈیمانڈ ہیں. اور یہ کب سے ہوا ہے؟ جب سے کنزیومرزم کا کانسیپٹ رائز میں آیا ہے. اور رائز میں کب آیا ہے؟ جب سے عورتیں ورک فورس میں آئی ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اب دیکھا جائے تو دنیا کی جو 70% جو کنزیومرز ہیں وہ عورتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے, مردوں کو اب جا کے پوچھو, ایون کہ اپنی فیملی میں بھی اگر ہم جا کے پوچھیں اپنے باپ سے, مجھے تو نہیں یاد ہے کہ میرے ابا نے اپنے لیے لاسٹ شاپنگ کب کی ہوگی. اس کی ریزن تو میں بتاتا ہوں نا. اب مرد جو ہوتا ہے نا, اب جیسے ایک مرد انکم کما رہا ہے, مرد جو ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے نا, مرد ریشنل ڈیسیجن لیتا ہے. اب ایک عورت کے ہاتھ میں جب پیسوں کا ڈیسیجن آتا ہے نا, تو عورت کمپلیٹلی امپلسو ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو جو چیزیں کی ضرورت نہیں بھی ہوں گی وہ بھی لے لے گی. اب مرد ریشنل ہوتا ہے, وہ چیزیں سوچتا ہے کہ کیا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اب تم یار, اب ہم لوگوں کے باپوں کو دیکھ لو, اپنے لیے کب سے شاپنگ نہیں کی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, کیونکہ بچوں کو سنبھالنا ہے, بلز پے کرنے ہیں, رینٹ پے کرنا ہے, انشورنس پے کرنی ہے, ٹھیک ہے, بیوی کا خرچہ دینا ہے, ساری چیزیں پرائیورٹیز ہی ہیں. ایک مرد کی زندگی میں اس کا جو اپنا آپ ہے نا, وہ سب سے اینڈ میں آتا ہے. جو سب سے ٹاپ پہ اس کی پرائیورٹی آتی ہے نا, اگر تو اس کے پیرنٹس ہے تو وہ آئیں گے, اگر اس کی بیوی ہے تو وہ آئے گی, اس کے بچے ہیں تو وہ آئیں گے. فیملی آتی ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے, ایک مرد تو اپنے آپ کے بارے میں سب سے اینڈ میں سوچتا ہے. اسی لیے ابھی پاکستان میں دیکھا جائے تو مردوں کا تو ویسے ہی لائف اسپین بھی اوور آل بہت کم ہے, اسی وجہ سے, کیونکہ لیونگ کنڈیشنز اتنے خراب ہو گئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, پاکستان اب اسلام, تم کتنا بھی اسلام نکال لو ویسٹرن, جو اب وہاں پہ لوگ لٹریسی ریٹ اتنے ہائی نہیں ہے, لوگوں کو وہی نالج ہے اور وہی کلچرز ہیں جو سالوں سے چلتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب ہر بندہ اپنے گھر میں نہیں چاہتا کہ یار میں اپنی عورت کو کام پہ بھیجوں. کچھ لوگوں کے اندر صحیح میں انٹیگریٹی ہوتی ہے کہ میں محنت کروں. اب لیونگ کنڈیشنز ایسے ہیں, ویجز ایسے ہیں کہ لوگ افورڈ کر ہی نہیں پا رہے. ایک عام مرد تو پس گیا ہے پاکستان میں رہ گئے. سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں, جو خرچہ کرتے بھی ہیں نا, جو ہاؤس ہولڈز اپنی بچیوں پہ خرچہ کرتے ہیں پڑھائی پہ, لمز وغیرہ جیسی یونیورسٹی میں اب بھیجنا تو کی نہیں بناتی. وہاں پہ کیا ہے, کامن چرچے وغیرہ کامن ہے, اب ڈیجنریسی کامن ہے, تو فائدہ ہی نہیں ہے بھیجنے کا. اگر جو کماتا بھی ہے اس کو لگتا ہے کہ بیٹی کو بھیجوں گا, یونی میں بھیجوں گا, اچھی پڑھائی کرے گی, لٹریسی اس کی تھوڑی انکریز ہوگی, ایجوکیشن ہوگی, اچھا کام کرے گی, اچھا گھر چلائے گی. اٹس ایکچولی دا اپوزٹ افیکٹ, اور ڈی جنریٹ ہو کے نکل رہی ہے یونی سے. پڑھائی کرنے کے بعد لوگ اور ڈی جنریٹ ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. وہی تو there is a reason ہوم اسکولنگ اتنی بڑھ گئی ہے آج کل. مسئلہ بتاؤں کیوں, people are waking up. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ, ایجوکیشن سے بندے کو لگتا ہے کہ وہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اس کو فیتھ میں بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں. ایگزیکٹلی. اس کو لگتا ہے کہ اس کی کریٹیکل تھنکنگ اور اس کی ورلڈلی نالج اور اس کی ایجوکیشن اس کو بچا لے گی اس دنیا میں. ڈی جنریسی اور انجوائمنٹ کی طرف جاتا ہے ایک انسان جب اس کی ایجوکیشن بڑھی. اور یہ مسئلہ ہے آج کل یہاں ویسٹرن سائڈ پہ. کیا مسئلہ ہے, لوگوں کی پے بڑھتی ہے, خدا سے بھروسہ کھو دیتے ہیں. ایجوکیشن سے ان کو لگتا ہے بھائی کریٹیکل تھنکنگ کریں گے تو دنیا میں سے نکل لیں گے. نہیں, خدا سے بھروسہ نہیں کھوتا. اصل میں یہ میں تھوڑا کلیریفائی کرتا ہوں اس چیز پہ. بات یہ ہے کہ آج کل کی جو ایجوکیشن ہے نا, اس کے حساب سے اگر بندہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے, یا ایون کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ نہ بھی ہو, تھوڑا سا بھی پڑھا ہوا ہو نا, اس کو لگنے لگے گا کہ ہمارا اسلام جو ہے نا غلط ہے. ہمارا اسلام بہت ساری جو ہے نا غلط چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل, ہمارے اسلام میں ایک عورت کا پردہ کس طرح ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. ریزن ہے اس کا ایک, اس کے پیچھے. اب ایک تجوری ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ آپ کی ویلیویبلز رکھے ہوئے ہیں, آپ کے فار ایگزامپل گولڈ رکھا ہوا ہے, ڈائمنڈز رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کھلا چھوڑو گے کیا اپنے گھر میں, یا اس کو لاک کر کے رکھو گے؟ اٹس ناٹ کھلا. کیوں چھوڑے گا کوئی انسان, کیوں کھلا چھوڑے گا؟ یہاں پہ مطلب مردوں کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی کہ بھائی آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کا پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے, مگر آپ کی عورتیں جو ہے وہ ہر طریقے کا کپڑے پہن کے باہر گھوم رہی ہیں. تو آپ کے لیے زیادہ ویلیویبل کیا ہے, آپ کا پیسہ ہے, آپ کی عورت آپ کی. صحیح بات ہے. تم یہ مردانگی کی بات کر رہے ہو نا, یہ جو ٹاکسک فیمنزم ہے نا آج کل,
مجھے لگتا ہے یہ اس لیے بھی اس کو اتنی اجازت مل رہی ہے بڑھنے کی کیونکہ مردانگی کم ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں کی جا رہی ہے کم کی جا رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے کیونکہ مردوں کے پاس ہر چیز کا ایکسیس ہے ایزی ایکسیس ہے اونلی فینز ہو گیا پورن ہو گیا صحیح ہے نہ رسپانسبلٹی ان کو لینی ہے نہ کوئی چک چک سننی ہے آرام سے ان کے پاس ایکسیس ہے تو وہ چیز ان کو ڈومینیٹ کری ہے ان کے دماغ کو ری وائر کر رہی ہے اگر دیکھا جائے پوائنٹ کرتا ہے آپ کے دماغ کو ری وائر تو دے ڈونٹ مائنڈ دا وومن لیڈنگ دا ہاؤس مطلب لڑکیاں ڈومینیٹ ہو رہی ہیں یہ مرد ان کے نیچے سبمٹ کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ لانگ ٹرم میں پلے آؤٹ کرے گا صحیح طرح یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں نا لڑکے خاص طور پہ مرد جو ہیں ان کو جب یہ مطلب یہ سین پتہ چلتا ہے نا کہ مطلب عورت بھی کماتی ہے ان کو لگتا ہے ان کے لیے ون ون ہے مطلب 2 انکمز آ رہی ہیں گھر میں اور یہ ان کو لگتا ہے یہ ایکچولی بہتر ہے گھر کے لیے حالانکہ نہیں ہوتا اس طرح یار نہیں یہ صحیح ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کافی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی فیملیز ہیں ٹھیک ہے دونوں میاں بیوی ڈاکٹرز ہیں ٹھیک ہے وچ از اے رسپیکٹیبل جاب صحیح ہے آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ لیکن صرف اگر لڑکی کما رہی ہے گھر پہ اور مرد کو مسئلہ نہیں ہے وہ بچے سنبھال رہے ہیں آج کل یہ کامن ہو گیا ہے دس از ڈیجنریٹ ان مائی آئیز اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں پلے نہیں کرتا مطلب ایک سیدھی بات ہے وہ لڑکی اس طرح سوچتی ہے کہ یار میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں یہ میرا خیال نہیں رکھ رہا تو یہ مرد میرے لیے صحیح ہے کیا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنی مرضی بندی فیمنسٹ ہو ٹھیک ہے انوئنگ والی فیمنسٹ بھی ہو نا اگر اس کے پاس ایک پراپر مرد ہے نا تو وہ اس کے نیچے سبمٹ کرے گی